زائنسٹ اور جوئش، ان دونوں میں فرق ہے. جوئش یہودی ہیں، زائنسٹ ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے. اچھا، اس زائنسٹ یہ جو نظریہ ہے یہ بنایا یہود نے ہی ہے، یہودیوں میں سے ہی یہ نظریہ نکلا ہے. لیکن تمام کے تمام یہودی جتنے بھی جوئش ہیں وہ تمام کے تمام زائنسٹ نہیں ہیں، بلکہ زائنسٹ جو ہے اس کے اندر یہودی بھی موجود ہیں. زائنسٹ نظریے کے فروغ کے لیے آج پوری دنیا کے اندر جو اس نظریے کا ابلاغ کیا جا رہا ہے اس کے لیے کرسچن، عیسائی بھی اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، بعض، سب نہیں، بعض لوگ، اور بعض، حتیٰ کہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بعض مسلمان بھی اس زائنسٹ نظریے کا حصہ، اس آئیڈیالوجی کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو زائنسٹ ایک سوچ ہے، زائنسٹ ایک نظریہ ہے، زائنسٹ ایک فکر ہے، زائنسٹ ایک آئیڈیالوجی ہے، اور اس آئیڈیالوجی کا نام ہے شیطان پرستی. شیطان پرستی کے فروغ کے لیے دنیا کے اندر کام کرنا، ون ورلڈ گورنمنٹ اینڈ ون ورلڈ کرنسی، ان کا آج شعار، آج نعرہ ہے. جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا چلوں، اس وقت جو حالیہ صدر ہے امریکہ کا جو بائیڈن، باقاعدہ ایک اسپیچ کے اندر، ایک تقریر کے اندر جو بائیڈن نے خود اپنے والد کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں یہ کہا کہ میں جو ہے وہ میرا فادر یعنی میرا جو باپ ہے وہ زائنسٹ تھا. باقاعدہ خود ان کی یہ تقریر موجود ہے. اس لیے زائنسٹ نظریے کے اندر یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور بعض مسلمان بھی ہیں. تو اس نظریے کے فروغ کے لیے ہوا کیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ میں پیچھے لے کے جاؤں گا. آج جو مختلف چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آج نہیں ہوا، یہ پلان نظریہ. میں اگر اور بہت ہی پیچھے لے کے چلا جاؤں آپ کو تو 1400 سال پہلے جب ہم دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسی وقت یہ نظریہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف اور تعلیمات اللہ اور رسول کے خلاف یہ نظریہ اسی وقت کھڑا ہو گیا تھا. مدینہ کے قریب جو یہود آباد تھے، پیغمبر اکرم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ جو ہے اگر اہل کتاب ہیں، آپ پہ ہم تبلیغ کریں گے، آپ کو میسیج دیں گے، آپ کے ساتھ علمی مناظرے کریں گے. اگر آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان نہیں دیتے تو یہود کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. لیکن یہود کے اندر بعض اسی وقت ایک سوچ، ایک نظریہ تھا جس کو نام 18th سینچری کے اندر سمجھیں کہ زائنسٹ، یہ جو نام ہے جو میں آج یہ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں زائنسٹ کی، یہ نام 18th سینچری کے اندر دیا گیا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی یہ نظریہ موجود تھا. یہود نے پلاننگز کی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلام کی ابلاغ روکنے کے لیے حضور کے قتل کے منصوبے بنائے. تو یہ زائنسٹ نظریہ وہیں سے موجود تھا. اب جب 18th سینچری آتی ہے، 18ویں صدی، ابھی زیادہ دور کی ہم بات نہیں کرتے، 14 سال نہیں بلکہ 18ویں صدی میں جب ہم آتے تو وہاں پر یہ زائنسٹ نظریہ، اس کے لیے 4 بڑے زائنسٹ جو تھے ان کی ایک خفیہ میٹنگز ہوتی تھی. جو جوئش تھے، یہودی تھے، وہ یہ یہودی تھے، اور ان کے یہودیوں کے اندر سے یہ 4 بڑے زائنسٹ نکلے. ان کی یہ سوچ بنی اور انہوں نے کہا، انہوں نے سب سے پہلی اپنی جو میٹنگ رکھی اور میٹنگ کے اندر جو ان کے طے ہوتا تھا، خفیہ میٹنگز ہوتی تھی، ان کو کتابی شکل دی. وہ کتاب آج آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، میں کتاب کا نام بتا رہا ہوں، دی پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائن. دی پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائن. زائن یعنی زائنسٹ، یعنی ایلڈر، بڑے بزرگ، زائنسٹ کے جو بزرگ تھے، یہی وہ 4 افراد جن کی میں بات کر رہا ہوں. ان کے پروٹوکولز، ان کے نظریات، ان کے افکار کی جو خفیہ باتیں تھیں وہ ایک کتابی شکل میں دی گئی. اور سب سے پہلی فرسٹ ایڈیشن اس کتاب کا جو چھپا وہ 1903 کے اندر، 1903 کے اندر یہ پہلا ایڈیشن شائع ہوا رشین لینگویج کے اندر. پھر اس کے بعد یہ 1919 کے اندر، 1919 کے اندر یہ پبلشڈ ہوا انگلش زبان کے اندر. اور پھر اس کے بعد 1921 کے اندر، 1921 کے اندر دا جوئش پیرل کے نام سے یہ سیکنڈ ایڈیشن اس کا تھا، دا جوئش پیرل. اور یہ ایڈیشن لندن میں چھپا یہ. اور پھر اس کے بعد 1966 میں لبنان میں یہ عربک ورژن جو ہے عربی زبان میں چھاپا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ آخری ورژن اس کتاب کا آیا 2005 کے اندر، جو لاسٹ آیا، اور یہ موجود ہے آج گوگل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے اوپر ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ 2005 میں یہ جو ایڈیشن آیا اس میں ان کی جو 9/11 کا واقعہ جو ہوا وہ 2001 کے اندر ہوا.
لیکن 9/11 کا جو واقعہ تھا امریکہ کے اندر، اس کی پلاننگ اگر آپ دیکھیں گے، آپ سوچیں گے، آپ پڑھیں گے، پاؤں تلے زمین نکل جائے کہ یہ اس کتاب کے اندر پلاننگ ہوئی تھی. جوئش کے جو زائنسٹ تھے انہوں نے جو پلاننگ کی تھی. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلاننگ، یعنی پلاننگ کب ہوئی تھی اور آج جا کر اس کو 9/11 کے واقعے کو رونما کیا. بہرحال یہ 4 لوگ تھے، ان کی یہ کتاب ہے. اس کتاب کی کاپی نہیں دی جاتی تھی جو اس کے ممبرز ہوتے تھے. یہ کتاب شائع ہوئی. اچھا، اس کتاب کے اندر کیا ہے، میں جلدی آپ کی خدمت میں 4 پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ نے جلدی سننا ہے. اس کتاب کے اندر 4 اہم ترین نکات اور پوائنٹس اور نقطے موجود ہیں. سب سے پہلے اس کتاب کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہومو سیکچولیٹی کیسے پھیلانی ہے دنیا کے اندر. ہومو سیکچولیٹی، ہم جنس پرستی، LGBT، آج جتنے یہ ادارے نظر آ رہے ہیں آپ کو، مثلا ٹرانسجینڈر کا نام لے کر جو ہے وہ LGBT کو تحفظ دینا اور یہ سارے کام کرنا، LGBT ہو یا جو ہے وہ ہومو سیکچولیٹی ہو یا پھر ہوم سیکس میرج ہو، سیم سیکس میرج ہو، یعنی کہ ہم جنس پرستی کی شادیاں، یہ قانون بننا، یہ سب یہ جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سب پلان 18th سینچری کے اندر ہو چکا تھا جو زائنسٹ نے کیا تھا. ان 4 بڑے زائنسٹ نے کیا تھا. پہلا کام انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ کس طرح ہم نے ہومو سیکچولیٹی پھیلانی ہے پوری دنیا کے اندر، یعنی پوری دنیا کو. اس کا متاثر ہم نے مسلمانوں کو بھی کرنا ہے، جوئش کو بھی کرنا ہے، یہودیوں کو بھی کرنا ہے اور عیسائیوں کو بھی کرنا ہے. ہاں، البتہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ پوری دنیا پر پھر آخر میں حکومت یہود کی ہوگی، جوئش کی ہوگی. زائنسٹ یہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہودی اور صہیونی یہ 2 چیزیں ہیں. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ابھی شروع میں کہ یہودی سارے کے سارے زائنسٹ نہیں ہیں، لیکن زائنسٹ یہود سے نکلے ہیں، یہود سے یہ نظریہ بنا ہے. اب پھر اس زائنسٹ نظریے کے اندر عیسائی اور مسلمان بھی بہت سارے شامل ہوئے. میں آپ کو اشارے دوں گا کہ کون کون شامل ہے. اس کتاب کے اندر ہومو سیکچولیٹی کیسے پھیلانی ہے سب اس کتاب کے اندر باقاعدہ بیان کیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ کیونکہ ان 4 بڑے ایلڈرز جو بزرگ تھے ان کے زائنسٹ کے، ان کی یہ گفتگو ہے، انہوں نے وہ اپنا پورا نظریہ پھیلانے کے لیے اس کے اندر لکھا ہے. دوسرا، اس کتاب کے اندر ایسی صورتحال پیدا کرنی ہے اس کتاب میں 18th سینچری میں. آپ آج سوچیں گے کہ یہ تو کام تو سارے آج ہو رہے ہیں، 18th سینچری کے اندر یہ کتاب کے اندر یہ لکھا گیا، ان زائنسٹ کی میٹنگز کے اندر یہ طے ہوا کہ ایسی صورتحال پیدا کرنی ہے کہ مرد و عورت دونوں کو گھر کے باہر جا کے کام کرنا ہوگا. یعنی اکنامیکل زور اور ان پر اکنامیکل زور اور ڈپریشن ڈالا جائے. اتنی اکنامکس کو ایسا تباہ کر دیا جائے گا دنیا کے اندر، اور اکنامکس کے معاملے میں اس طرح پوری دنیا کو معاشی طور پر ایسا بحران معاشی پیدا کیا جائے گا دنیا کے اندر کہ مرد و زن دونوں کو باہر نکل کے کام کرنا پڑے گا، اور پھر بھی ان کی زندگی خوشحال نہیں ہوگی، پھر بھی ان کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، خواہشات پوری نہیں ہوں گی. اور عورت کو نکالنا، ظاہر سی بات ہے عورت کو نکال کے، اب اسلام عورت کی جاب کے خلاف نہیں ہے، لیکن میں ایک نظریہ پیش کروں کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری تربیت ہے اولاد کی. انہوں نے سب سے پہلے اس کے اندر سے اسی وجہ سے کہ اولاد کی تربیت وہ نہیں کر سکے گی تو اس وجہ سے اس کو بھی لگا دو جاب کے اوپر، کام کے اوپر، وہ بھی جو ہے وہ روٹی روزی کے لیے باہر نکلے. یعنی انہوں نے ایک ایسا پلان کیا اس کتاب کے اندر کہ ہم نے پھیلانا اس طرح ہے پوری دنیا کے اندر کہ مرد و زن دونوں مل کے کام کریں، میاں بیوی دونوں مل کے، گھر کے تمام افراد کام کریں، پھر بھی ضروریات پوری نہیں ہوں گی. تیسرا، اس کتاب کے اندر جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ فوڈز کے ذریعے بیج، سیڈز، پلانٹس اور ادویات ایسی تیار کی جائیں گی کہ جس کے ذریعے سے، کھانے پینے کی اشیاء کے ذریعے سے انسانی دماغ کو کنٹرول کیا جائے گا. گروتھ، انسانی دماغ کی جو گروتھ ہے، کنٹرول، اس کو کنٹرول کیا جائے گا. آج ایسی سیڈز، بیج کے اندر یہ جو آپ یوریا، کیمیکل اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں، اس کے اندر بعض ایسی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں کہ ہمارے کھانے پینے کی اشیاء آج خالص نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ سب باہر سے آ رہا ہے اور امپورٹ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایگریکلچر کے اندر بہت ساری چیزیں آج ہم دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ تو تازی سبزی ہے، فلاں چیز ہے، یہ وہ، لیکن بہرحال اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جو ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. بیج، سیڈز، پلانٹس، ادویات، دواؤں کے اندر ایسی چیزیں انہوں نے ڈال دی گئی ہیں جس سے انسانی دماغ کنٹرول ہوگا. ایک ویڈیو میں آپ کی خدمت پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آرٹیفیشل وارمز جرمنی کے اندر 30,000 تیار ہیں. آرٹیفیشل وارمز یعنی ماں کے شکم، ایک مصنوعی ماں کے رحم، وہ تیار ہیں، اور وہاں پر بھی مصنوعی بچے پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے دماغوں کو کنٹرول کیا جائے اور مصنوعی انسانوں کو دنیا میں بھیجا جائے. اور وہ یہ ساری چیزوں کا لب لباب بنتا ہے زیونزم.
اور چوتھی چیز پوری دنیا اور چوتھی چیز جو اس کتاب کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے ممالک کو کیسے تقسیم کرنا ہے، جو زائنسٹ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کیسے تقسیم کرنا ہے، عیسائیوں کو کیسے تقسیم کرنا ہے، یہ تمام کے تمام وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ سارے کام زائنسٹ کر رہے ہیں، اور اپنے اس کتاب کے اندر جو انہوں نے لکھا ہے اس کو آج پروموٹ کرنا ہے۔ آخر میں بس آپ کی خدمت میں چند چیزیں عرض کروں گا کہ اب یہ پروموشن کیسے کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ زائنسٹ اور جویش میں فرق ہے۔ جویش یہودی ہیں، زائنسٹ صہیونی ہیں۔ اسرائیل جو مملکت ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ صہیونی ہے، وہ زائنسٹ گورنمنٹ ہے۔ آج اسرائیل کے اندر بھی جو مظاہرے ہو رہے ہیں، بعض یہودی خود اسی گورنمنٹ کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں نکل کر مظاہرے ہوئے ہیں ابھی گزشتہ چند مہینوں میں۔ کیوں ہوئے؟ کیونکہ زائنسٹ نظریہ یہود کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ زائنسٹ نظریہ شیطان پرستی، زائنسٹ نظریہ دجالیت، زائنسٹ نظریہ ون ورلڈ کرنسی، ون ورلڈ گورنمنٹ، ایلیومناٹی، یہ بہت اس کے مختلف نام دیے گئے ہیں لیکن ان سب کا ہدف ایک ہی ہے۔ زائنسٹ کے اندر، اس نظریے کے اندر آج امریکہ کے صدور بھی شامل ہیں، جو بائیڈن ہے، اور اس سے پہلے اوباما اور جتنے بش وغیرہ گزر چکے ہیں، یہ سب زائنسٹ نظریے کے حامی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور جتنے امریکن صدر گزرے، حتیٰ کہ امریکہ میں جتنے صدر آتے ہیں، صدور آتے ہیں، وہ سب کے سب زائنسٹ نظریے کے حامی ہیں۔ وہ ہوتے کرسچن ہیں، مذہبی طور پہ کرسچن ہیں، لیکن نظریے کے پروموٹ جو وہ کر رہے ہیں وہ زائنسٹ ہیں، زائنسٹ نظریے کی پروموٹ کر رہے ہیں۔ کرسچنز زائنسٹ نظریے کے اندر شامل ہوئے ہیں، مسلمان حتیٰ کہ شامل ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ مسلمان سیلیبریٹیز، بالی ووڈ ایکٹرز اور دیگر جو مسلمان ایکٹرز اور سیلیبریٹیز ہیں، ان کو مثلا بعض ایسے فیمس کرکٹرز ہیں، بعض ایسے فیمس جو ہے وہ ایکٹرز ہیں مسلمان، بعض ایسے فیمس سیلیبریٹیز ہیں، شخصیات ہیں جو زائنسٹ نظریے کی پروموشن کے لیے جن کو یہ ہدف دیا گیا ہے، اور وہ باقاعدہ مال کے لیے، دنیا پرستی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے زائنسٹ نظریے میں مسلمان بھی شامل ہیں، زائنسٹ نظریے میں عیسائی بھی اور یہودی بھی شامل ہیں۔ اور زائنسٹ نظریے کی پروموشن کے لیے انہوں نے، ان کے پاس ذرائع ابلاغ کیا ہے، کہاں سے کر رہے ہیں؟ فلمز کے ذریعے کر رہے ہیں، ڈراموں کے ذریعے کر رہے ہیں۔ پاکستانی ڈراموں کے اندر بھی بہت ساری جو ہے وہ ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ کارٹونز کے ذریعے سے، ٹی وی شوز کے ذریعے سے مشہور سیلیبریٹیز جو ہوتے ہیں، فیمس سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، ان کی گیٹ اپ ایسے بنانے کے اس کے ذریعے سے لوگ ان کو فالو کریں اور زائنسٹ نظریے کی جو ہے وہ پروموشن ہو۔ اور پھر کھانے پینے کی اشیاء کے ذریعے سے اپنے نظریے کو بھی بدن میں انہیل کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور آرگنائزیشنز، عالمی ادارے بہت سارے ایسے ہیں جو انسانیت کے نام پر امداد کے ذریعے سے زائنسٹ نظریے کی پروموشن رکھتے ہیں۔ آتے وہ راشن دینے ہیں، آتے وہ آپ کو کھانا دینے، آتے وہ آپ کی مدد کے نام پہ، آتے وہ ہیومن رائٹس کے نام پر ہیں، لیکن اصل ہدف ان کا زیونزم ہوتا ہے۔ زیونزم یعنی صہیونیت، زیونزم یعنی بربریت، زیونزم یعنی ظلم، زیونزم یعنی استبداد، زیونزم یعنی اللہ کا نظام، نظام مہدویت، امام مہدی کے خلاف کھڑے ہونا زیونزم کہتے ہیں۔ آج بہت ساری آوازیں ہمیں پاکستان سے بھی نظر آئیں، باہر سے بھی نظر آئیں کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں حرج یہ ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ زائنسٹ ہے، نہ کہ جوئش ہے۔ اگر یہود، پیغمبر اکرم کی اسٹریٹجی مدینہ میں یہ تھی حضور کی کہ اگر یہود امن سے رہیں تو اسلام بھی انہیں کچھ نہیں کہے گا، لیکن جب یہود نے پلاننگ شروع کی، اسلام کے خلاف قلعہ بنایا، تو پھر وہاں پر حضور نے لشکر لے کر حملہ بھی کیا ہے، چڑھائی کی ہے۔ اسلام اگر جہاں پر امن کا مذہب ہے وہیں پر اپنے دنیا کے اندر امن و سلامتی کے لیے اسلام اپنے دفاع کا بھی حکم دیتا ہے۔ زیونزم، زیونسٹ، آج اسرائیل جو مملکت آپ کو ایک ناجائز ریاست نظر آ رہی ہے، اس کو ہم ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زائنسٹ ہیں۔ ایک تو قبضے کی زمین، غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر شرعی، ہر طریقے سے قبضے کی زمین، اور جس کے اوپر وہ آج اپنی دھوس جما رہے ہیں۔ اور دوسرا، ان کی پلاننگ یہ ہے کہ ہم صرف اسرائیل پہ نہیں رہیں گے، ان کی اپنی پوری پارلیمنٹ کے اوپر عبری زبان میں لکھا ہوا ہے کہ اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں، پورا مڈل ایسٹ انہوں نے لینا ہے۔ ان کی پلاننگ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ پہ قبضہ کرو۔ تو اگر یہ اپنے خطے میں محدود رہیں، یہود امن کے ساتھ رہیں، تو اسلام کہتا ہے ان کو کچھ نہ کہو۔ لیکن جہاں یہ یہود آپ کی زمینوں پہ قبضہ کریں،
جہاں یہ یہود آپ کے املاک پہ قبضہ کریں، جہاں یہ یہود آپ کے افکار پہ یلغار کریں، جہاں یہ یہود آپ کے فکر و نظریے پر، جہاں یہ یہود اسلامی تعلیمات پر یلغار کریں، اس کے لیے پلاننگز کریں، قلعہ بنائیں، تو وہاں پر پھر اسلام حکم دیتا ہے کہ اس قلعے کو مسمار کیا جائے۔